الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم دے مہینے دے اندر مدنی تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزے دے حوالے نال ارشاد فرماندیاں نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 2 مہینیاں دے لگاتار روزے رکھیاں نہیں ویکھیا سوائے شعبان اور رمضان دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک دا روزہ تے ویسے ہی فرض ہے، وہ پورے مہینے دے رکھنے ہوندے نے، تے آپ اس دے نال شعبان المعظم دا جڑا مہینہ ہوندا سی او دے بھی پورے روزے رکھدے سی۔ اس طرح آپ 2 مہینیاں دے لگاتار روزے رکھدے سی، ایک مہینہ نفلی روزیاں دا اور ایک فرض روزیاں دا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماندیاں نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صیام منہ فی شعبان، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شعبان دے اندر کثرت نال روزے رکھیا ہویاں ویکھیا، اس تو علاوہ کدی بھی نفلی روزے آپ نو کسی اور مہینے دے کثرت نال رکھیا نہیں ویکھیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزیاں وچوں شعبان دے زیادہ روزے رکھدے سی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من شعبان فتحت لہ ابواب الجنان وغلقت علیہ ابواب النیران، کہ جڑا بندہ شعبان المعظم دے دناں وچوں کسے ایک دن دا روزہ رکھدا ہے، شعبان المعظم دے مہینے دے دناں وچوں کسے ایک دن دا روزہ رکھدا ہے، اس بندے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور جہنم دے دروازے دوزخ دے دروازے اس بندے دے اوپر بند کر دیتے جاندے نے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی صحابی رسول جنہ اے حدیث روایت کیتی ہے، اے او صحابی نے، او مرد بزرگ نے جس وقت مشرف با اسلام ہونے دی نیت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوئے تو حکم خداوندی ہویا کہ انہاں دی تعظیم کرو۔ کنہاں دی؟ حضرت ابو امامہ باہلی دی، کیونکہ آپ بزرگ سن، بوڑھے سن، حکم ہویا انہاں دی تعظیم کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے بیٹھنے واسطے اپنی چادر مبارک بچھا دیتی۔ جس وقت حضرت ابو امامہ باہلی نے نبی کریم علیہ السلام دی چادر مبارک ویکھی تے فوراً انہوں اٹھا لیا، اٹھا کے چومیا، اکھاں نال لایا، سینے نال لایا تے سر تے رکھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میری یہ مجال نہیں ہے کہ تہاڈی نورانی چادر مبارک تے میرا پاؤں آوے، میں اپنا پاؤں رکھاں۔ حکم خداوندی ہویا سی انہاں دی تعظیم کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھا دیتی، لیکن انہاں آ کے چادر اٹھا لی، اس نو بوسا دیتا، سینے نال لایا، چہرے نال لایا، سر تے رکھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میری یہ مجال نہیں ہے کہ تہاڈی چادر مبارک تے میں اپنا پاؤں رکھاں۔ جس وقت انہاں اے جملے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا ابو امامہ کنز الادب والصیانتی، کہ ابو امامہ تو
ادب اور دانائی دا خزانہ ہے، یعنی اتنا ادب اور احترام سی۔ تو انہوں نے یہ حدیث پاک روایت کیتی سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا شعبان المعظم دے دنوں وچوں کسے ایک دن دا روزہ رکھدا ہے اس بندے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور اس دے اوپر جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ ایک اور حدیث پاک وچ اشرف الانبیاء والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا داخل شعبان طہروا انفسکم لشہر رمضان وحسنوا نیتکم فیہ فإن فضل شعبان کفضلی علیکم الا ان شعبان شہری فمن صام منہ یوما حلت لہ شفاعتی، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس وقت شعبان المعظم دا مہینہ آوے تو تساں اپنے آپ نو رمضان واسطے پاک صاف کر لیا کرو اور اپنیاں نیتاں بھی اچھیاں کر لیا کرو، کیونکہ بے شک شعبان نو بزرگی انج دی اصل ہے جویں تواڈے اُتے میری عظمت اور بزرگی ہے۔ بے شک خبردار ہو جاؤ کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جیڑا بندہ شعبان دا ایک روزہ رکھے دا او دے واسطے میری شفاعت حلال ہو چکی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک حدیث پاک روایت کیتی ہے جس دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شعبان شہری ترفع فیہ اعمال العباد الی اللہ تعالی ما من عبد یصوم منہ ثلاثہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس دے اندر بندیاں دے اعمال خصوصی طور تے رب دی بارگاہ وچ اٹھائے جاندے نے، پیش کیتے جاندے نے۔ کوئی بھی بندہ جیڑا شعبان المعظم دے 3 روزے رکھے ثم یصلی علی عند افطارہ 3 مرات، پھر او بندہ افطار دے وقت میری ذات تے 3 واری درود پاک پڑھے الا غفرت ذنوبہ وبورک لہ فی رزقہ، اس بندے دے گناہ بھی بخش دیتے جاندے نے اور او دے رزق وچ برکت بھی رکھ دیتی جاندی ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس دے اندر خصوصی طور تے اللہ دی بارگاہ وچ اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ جیڑا بندہ بھی شعبان دے 3 روزے رکھے افطاری دے وقت 3 واری میری ذات تے درود پاک پڑھے اس دے گناہ بھی بخش دیتے جاندے نے اور او دے رزق دے اندر بھی برکت رکھ دیتی جاندی ہے۔ اور اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهُ اللہ تعالی یوم القیامت علی ناقۃ من فوق الجنۃ فلا یبرح علیہ حتی یدخل الجنہ، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص نو جنتی اونٹنی تے سوار کرے گا۔ وہ جنتی اونٹنی کی کرے گی؟ وہ کدھرے بھی اگے پیچھے نہیں جائے گی، جس وقت بندہ سوار ہو جائے گا اس نو لے کے سیدھا جنت وچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دسن دا مقصد صرف اے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مہینے دے اندر پہلے دی نسبت زیادہ عبادت کردے سی، رغبت ذوق شوق آپ دا پہلے دی نسبت زیادہ ہو جاندہ سی۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی میں پسند کرنا کہ میرے جس وقت اعمال اس مہینے دے اندر پیش کیتے جان تے میری حالت اے ہوئے کہ میں روزے دار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اس متبرک مہینے دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس مہینے دے جڑے اور اعمال نے
شب برات ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 9 ਸ਼ਾਬਾਨੁਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1445 ਹਿਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਬ ਬਾਰਾਤ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਅੱਗੋਂ 15 ਸ਼ਾਬਾਨੁਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਅਮਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮੁਤਬਰਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਨ ਅਗਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ تو اس دی بخشش نہیں ہوئے گی جدن تک اس کم تو توبہ نہیں اس رات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق ہی الا باللہ۔